علامات کبریٰ یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے 10 بڑی نشانیاں بتائی اور یہ سب نشانیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کے مانی تھی۔ جب ایک تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے تمام دانے ایک کے بعد ایک گرتے چلے جاتے ہیں۔ قیامت کی نشانیاں بھی تسبیح کے دانوں کے مانی تھی، جیسے ہی ایک نشانی پوری ہوگی باقی نشانیاں بھی ایک کے بعد ایک پوری ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے۔ اس وقت ہم لوگ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہ 10 نشانیاں ظاہر ہوتے نہ دیکھ لو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کا ذکر اس ترتیب سے کیا۔ ان 10 بڑی نشانیوں میں سے پہلی بڑی نشانی ہے دخان۔ دخان ایسا دھواں ہوگا جو پوری زمین پر پھیل جائے گا اور ہر جگہ پر نظر آئے گا، اور یہ ایسا دھواں ہوگا جو پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ایک اور ضروری بات کہ یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انتظار کرو اس دن کا جب آسمان ایک واضح دھواں کر کے نامودار ہوگا جو لوگوں کو گھیر لے گا، اور یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ اب دوسری بڑی نشانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہے دجال۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا اور بدترین فتنہ ہے، اور اس بات کا اندازہ بھی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ دجال کا مطلب ہے دھوکے باز، فریبی، مکار، یعنی کہ حق اور باطل کو مکس کر دینے والا، کہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ حق کون سا ہے اور باطل کون سا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جسے دجال رونگتا ہوا یعنی تباہ کرتا ہوا نہ گزرے۔ اب تیسری بڑی نشانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہے دابۃ الارض، یعنی کہ زمین کا جانور۔ اس جانور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے، جیسا کہ سورہ النمل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے تاکہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا جانور ہوگا جو منافقوں اور مسلمانوں کو نشان لگا کر الگ الگ کر دے گا، اور اس کے بعد مسلمانوں اور منافقوں کا فرق بالکل واضح ہو جائے گا۔ قیامت کی چوتھی بڑی نشانی ہے سورج کا مغرب سے نکلنا۔ یہ وہ نشانی ہوگی جس کو دیکھنے کے بعد تمام کے تمام لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ سورج کے مغرب سے طلوع ہوتے ہی توبہ کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ قیامت کی پانچویں بڑی نشانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ جب دجال کا فتنہ عروج پکڑے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور پھر اس دنیا میں اللہ کے حکم سے امن قائم کریں گے۔ قیامت کی چھٹی سب سے بڑی نشانی ہے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ یاجوج اور ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور یہ بہت ہی طاقتور اور تعداد میں بہت زیادہ ہے۔ ان کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنوں انس کے ٹوٹل 10 حصے، اور ان 10 حصوں میں سے 9 حصے یاجوج اور ماجوج کے ہیں۔ اس وقت یہ قوم 2 پہاڑوں کے درمیان میں ایک بہت ہی طاقتور دیوار کے پیچھے بند ہے، اور جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی جو پوری دنیا میں فساد پھیلائے گی۔ اس کے بعد قیامت کی 7ویں، 8ویں اور 9ویں نشانی 3 ایسے زلزلوں کی صورت میں آئے گی جو پوری دنیا کو ہلا دیں گے۔ ان زلزلوں میں سے پہلا زلزلہ مشرق میں آئے گا، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرے عرب میں، اور یہ زلزلے عام زلزلوں کی طرح نہیں ہوں گے بلکہ یہ بہت ہی شدید اور بڑے زلزلے ہوں گے، اور ان کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ پوری دنیا ان کو محسوس کرے گی۔ اور آخر میں سب سے آخری نشانی ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ جو یمن میں لگے گی اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہوئی میدان محشر تک لے جائے گی، وہ میدان جہاں قیامت کے دن ہر انسان کو جمع ہونا ہے۔